واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم زدني علما۔ حاضرین اکرام، عزیز ساتھیوں، ہر طرح کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جو تمام جہان کا پالنہار و مدبر ہے۔ بعدہ درود کا نذرانہ ہوں تمام نبیوں پر، خصوصاً بالخصوص آمینہ کے لال عبداللہ کے لگتے جگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے ماہ رجب کی اہمیت و فضیلت اور اس کی بدعت۔ یہ جو مہینہ ہم پر ہے یا چل رہا ہے یہ عربی کا رجب کا مہینہ ہے۔ آج کا تاریخ 10 رجب ہے اور اسی مہینے کے اندر 22 تاریخ کو بدعت کے نام پر، نیکی کے نام پر بدعت کو ایجاد اور مروج کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ 12 مہینے بنائے اور اس 12 مہینے کو اسی دن اللہ نے بنایا۔ اللہ فرماتا ہے خلق السماوات والارض، جس دن سے آسمان کو، زمین کو اللہ نے بنایا اسی دن سے یہ 12 مہینے بنائے۔ اور یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہ آسمان و زمین کو بنانے کے بعد، نبیوں کو بھیجنے کے بعد 1400 سال یا دنیا کے بننے کے بعد کئی سال بعد اللہ نے 4 مہینے کو حرمت قرار دیا۔ ساتھ ہی ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہا عربات حرم، ساتھ ہی ساتھ جیسے یہ 12 مہینے بنائے اللہ نے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ میں یہ 4 مہینے حرمت والے بھی بنائے، حرمت قرار دی۔ ان 4 مہینوں میں جنگ و جدال، برائی نہیں کیا جاتا، اس کے تقدس کو برقرار رکھتا ہے۔ اللہ نے آگے کہا ذالک دین القیم، اور یہی سیدھا دین ہے، یہی اچھا راستہ ہے، یہی اچھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور یاد رکھو کہ ان 4 مہینوں میں تمہیں اپنے نفسوں پر ظلم نہیں کرنا ہے۔ ویسے تو سال کے 12 مہینوں میں اللہ نے ظلم کو ممنوع قرار دیا ہے۔ یہ 4 مہینے کون ہیں؟ دلیل یہ حدیث پاک اس 4 مہینوں کی وضاحت کر رہی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہتے ہیں السنہ 12 شہر، یہ 12 مہینے منہا اربعۃ حرم، لیکن ان 12 مہینوں میں 4 مہینے اللہ نے حرمت والے بنائے ہیں۔ ثلاثۃ متولیات، اور 3 تو بے در پہ ہیں۔ کون کون ایک ساتھ ہیں 3 مہینے؟ کون کون ایک ساتھ ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ذی القعدہ و ذی الحجہ، ذی القعدہ اور ذی الحجہ والمحرم، اور محرم، یہ 3 مہینے جو ہیں یہ پہ در پہ ایک کے بعد ایک آتے جاتے ہیں، یہ حرمت والے۔ ایک ختم ہوا، دوسرا حرمت والا مہینہ چالو ہو گیا۔ اب جیسے ذی الحجہ ختم ہوگا فوراً اس کے بعد محرم کا مہینہ حرمت والا کھڑا ہو جائے گا، آ جائے گا۔ لیکن بیچ میں اللہ تعالیٰ نے وصل ڈال دیا، فاصلہ ڈال دیا، اور ایک مہینہ جو رجب کا مہینہ ہے وَرَجَبُ الْمُجَرْ بَيْنَ جَمَادِ أُمُولَ وَشَعْبَانَ، یہ رجب جو ہے شعبان اور جمادی الاولیٰ اور شعبان کے درمیان اللہ رب العالمین نے اسے رکھا۔ یہ رجب کا مہینہ جمادی الاولیٰ کے بعد شعبان کا مہینہ چالو ہوتا ہے، اس کے
درمیان میں جمادی الاولیٰ اور شعبان کے درمیان میں اس مہینے رجب کو رکھ دیا. یہ رجب کا مہینہ، اس کا نام کیوں رجب پڑا؟ یہ رجب کا مہینہ یہ بابرکت والا مہینہ ہے. یہ رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے. اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اچھائی کا کام کرنا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے. اور اس کا نام رجب، اس حدیث کو پہلے دیکھتے ہیں. ورجب المضر، اس کے نام کے ساتھ حدیث پاک میں مضر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اس مہینے کے نام کے ساتھ مضر کا لفظ استعمال کیا گیا. اور یہ مضر آیا کہاں سے؟ ایک قبیلے مضر، ایک قبیلہ کا نام تھا عرب کے، اور وہ قبیلہ کے لوگ اور دیگر قبیلے والوں سے بنسبت اس مہینے کے تقدس کو، اس مہینے کے حرمت کو، اس مہینے کے زیادہ احترام کرتے تھے. اور قبیلے والے بھی کرتے تھے، لیکن یہ مضر کے قبیلے کے لوگ زیادہ کرتے تھے. اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا کہ ظلم کو، ظلم نہیں کرتے. اب جو میں نے سورہ توبہ کی آیت پڑھی ہے اس میں ایک لفظ استعمال اللہ نے کیا ہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو. ظلم تو سال کے 12 مہینوں میں ممنوع ہے، آپ 12 مہینوں میں نہیں کرتے، لیکن اس مہینے میں، ان 4 مہینوں میں خاص طور سے نہیں کر سکتے. ظلم سے مراد کیا ہے؟ فَلَا تَظْلِمُوا، ظلم سے مراد کیا ہے؟ اس آیت میں جو یہ ٹکڑا، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ آیت پاک اس کی صراحت اور اس کی تشریح کر دیتی ہے. آیت اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بقرہ کی، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٌ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ. اے نبی، یہ لوگ آپ سے اس مہینے کے اندر، ان حرمت والے مہینے کے اندر، اس تقدس والے مہینے کے اندر، اس احترام والے مہینے کے اندر، یہ لوگ آپ سے جنگ و جدال کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، قتال کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. جنگ کیا جائے تو کیا ہوگا، قتال کیا جائے تو کیا ہوگا؟ تو اے نبی آپ فرما دیجئے، قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ، اگر اس مہینے میں قتال کیا جائے گا، اس مہینے میں جنگ کیا جائے گا، اس مہینے میں جدال کیا جائے گا، فِيهِ كَبِيرٌ، تو اس میں بہت بڑا گناہ ہے. اور مہینوں میں گناہ ہے، لیکن ان 4 مہینے کے تقدس کو اگر پامال کیا جائے گا، اس کے احترام کو نہیں سمجھا جائے گا، اس کے احترام کو توڑا جائے گا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فِيهِ كَبِيرٌ، تو اس میں بہت بڑا گناہ ہے. یہ اللہ نے فرمایا. اور رجب کا مہینہ جو چل رہا ہے، اس کا نام رجب کیسے پڑا؟ رجب کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ یہ عرب کے لوگ اس مہینے کی تعظیم زیادہ کرتے تھے. اس میں وہ لوگ اپنے بتوں کے نام پر نذر مانتے تھے اور جانوروں کو ذبح کرتے تھے اس مہینے کے اندر. یہ زمانے جاہلیت کے اندر عرب کے لوگ اس مہینے میں غیر اللہ کے نام، بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے تھے، اس لیے اس کا نام رجب پڑا. اور رجب کے معنی یہ ترکیب سے بنا ہے، اس کا معنی تعظیم کے ہوتے ہیں. اور اس میں یہ اس رسم کے نام کو، جو جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر، بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اس کا نام، جو رسم کا نام دیتے عطریہ کہتے تھے، یہ عطریہ مناتے تھے، جو آج بھی مسلمانوں کے دور میں منایا جا رہا ہے، جو اسلام لانے کے بعد بھی منایا جا رہا ہے. اسلام نے تمام حرام دروازوں کو بند کر دیا. یاد رکھو، اسلام نے اس مہینے کے تقدس کو جو برقرار رکھا، جیسے زمانے جاہلیت میں اس مہینے کی تعظیم کو سمجھا جاتا تھا، اور اسلام جب آیا تو اس مہینے کے تقدس کو پامال نہیں کیا. اسلام نے اس کے احترام نہ کرنے
ہوتا ہے، بخاری مسلم کی روایت۔ اسلام میں نہ فرع ہے نہ عتیرہ، یہ دونوں چیزیں اسلام میں۔ فرع کسے کہتے ہیں؟ اونٹ، گائے یا کسی بکری کا پہلا بچہ ہو، یعنی اونٹ نے پہلا بچہ دیا ہو، اس کو بتوں کے نام پر ذبح کر دیتے ہیں۔ یہ پہلے بچے کو کیا کہتے ہیں؟ فرع کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے عتیرہ کسے کہتے ہیں؟ عتیرہ اسے کہتے ہیں کہ بتوں کے نام پر جانور کو ذبح کر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر اس حدیث کی پوری وضاحت کر دی ہے کہ کون کون سے جانور حرام، ان کو نہیں کھایا جا سکتا۔ مسلمانوں پر کون کون سے جانور حرام ہیں، یہ تمام چیزیں وضاحت، حلال ہونے کے بعد بھی حرام ہو جاتے ہیں اس کنڈیشن میں، یہ تمام چیزیں سورہ مائدہ کے اندر اس آیت کے اندر اللہ نے فرما دی۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل بغیر اللہ، تم پر اللہ نے حرام کر دیا میتہ، مردہ جو مر گیا ہو اس کو نہیں کھایا جائے، والدم خون بہتا ہوا خون نہیں کھایا پیا جا سکتا، ولحم الخنزیر خنزیر کے گوشت کو بھی نہیں کھایا جا سکتا، یہ بھی حرام ہے۔ وما احل لغیر اللہ، اور اسی طریقے سے جانور حلال تو ہے لیکن اگر غیر اللہ کے نام ذبح کر دیا جائے، مثال کے طور پر ایک مثال، بکرا ہمارے لیے حلال ہے، اگر اسی بکرے کو جا کر خود کے نام پر ذبح کر دیا جائے یہ ہمارے لیے حرام ہو گیا۔ اب بکرا جو حلال تھا اس کو ہم نہیں کھا سکتے، مرغا ہمارے لیے حلال ہے لیکن اسی مرغے کو لے کر جا کر ہم بتوں کے نام پر ذبح کر دیں یا بت کے نام کو لے کر ذبح کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے حلال نہیں، حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا والمنخنقۃ، اسی طریقے والموقوذۃ والمتردیۃ، یہ جو جانور ہے یہ تمام کی تمام چیزیں یا مر گیا ہو گلا گھونٹ کر یا کسی شکاری نے اسے کھا لیا، لیکن اللہ کے نبی نے کہا وما آکل السبع سبع، یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جسے جانور پھاڑ کر کھا لے، درندے پھاڑ کر کھا لے، یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، یا گلا گھونٹ کر مر گیا ہو وہ بھی تمہارے لیے اللہ نے حرام کر دیا۔ الا من ما زکیتم، لیکن جسے تم ذبح کر دو، حلال جسے جو حلال جانور ہے اسے تم ذبح کر دو وہ تمہارے لیے حلال ہو جائے گا۔ جسے جانور نے پھاڑ دیا مر گیا اسے نہیں کھا سکتے، یا جو کود کر مر گیا ہو اسے بھی، اس جانور کو بھی نہیں کھا سکتے۔ وما ذبح، اسی طریقے سے اللہ نے ان پاکھنڈیوں کے، ان لوگوں کے پول کو اللہ نے اس آیت کے اندر کھول کر رکھ دیا ہے، جو آج کے لوگ فتویٰ دیتے ہیں، انہیں شرم نہیں آتی، اللہ کے قرآن سے، اللہ کے فرمان سے مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما ذبح علی نصب، یا ایسے درگاہ یا ایسے جگہ جو حدود ہے جہاں پر نظر و نیاز کیا جاتا ہے، اس جگہ پر اگر اللہ کے نام سے بھی ذبح کیا جائے تو۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی خاص طور سے وما احل لغیر اللہ، جس سے اللہ نے حلال کیا تھا وہ حرام ہمارے لیے کس لیے ہوا کہ ہم نے جانور دوسرے کے نام پر، اور ایک جگہ اللہ نے آگے کہا ومن ذبح علی نصب، آستانوں پر ذبح کیا ہوا جانور وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اگرچہ حلال جانور ہے اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، لیکن اگر اس کے حدود کے اندر، مثال کے طور پر یہ آستانہ ہے اور یہ تمام حد ہے اس کے، اس حد کے اندر آپ کہیں بھی کسی کونے پر اگر ذبح کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے، اگرچہ وہاں پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں آستانوں پر ہم نظر چڑھاتے ہیں، فلاں صاحب کے یہاں مانے، لیکن نظر چڑھا کر آتے کیا کہتے ہیں؟ ہم نے ان کے نام پر نہیں اللہ کے نام پر کیا۔ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اس سرحد کے اندر بھی ذبح کیا جائے تو حرام ہو جائے، نہیں کھایا جا سکتا۔ یہ آیت تو یہی درس دے رہے ہیں، یہ میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا ہوں، میں کسی عالم کی فتاوا کو آپ کے سامنے بیان کر، یہ قرآن ہے، قرآن کا فتوا ہے، یہ رب کونین کا فتوا ہے۔ اس حد کے اندر جتنا سرحد ہے، کہتے ہیں ہم نے
تو اس کے نام پر وہاں سے جا کر نظر پوری کی تھی. یہ غلط ہے میرے بھائی، اس صلاحیت کے اندر بھی کیا جا سکتا. اسی طریقے سے ایک حدیث پاک اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی حدیث وضاحت کی. ایک ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مقام بونا تھا، اس جگہ پر ایک صحابی نے، ایک شخص نے نظر مانی تھی، اور جب نظر مانی تھی تو اسے پورا کرنا تھا. اور نظر کو پورا کرنا یہ مومنین کی صفت ہے. مومنین کی صفت کیا ہے؟ نظروں کو وہ پوری کرتے ہیں، مومن کی صفت. لیکن ایسی نظر نہیں جو اللہ کی معصیت کی طرف لے جائے، مومنین کی صفت نہیں ہے. تو کہتے وہ آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے مقام بونا میں ایک اونٹ کو ذبح کرنے کی نظر مانی. اللہ کے رسول موجودہ دور کو بھی دیکھے اور پیچھے جو دور کو بھی دیکھے. حدیث یہ ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، اور یہ حدیث بالکل صحیح علامہ البانی نے صحیح قرار دی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیت یعبد، کیا اس دور کے اندر بھی یا زمانے جاہلیت کے اندر اس مقام بونا پر بتوں کی عبادت تو نہیں ہوتی تھی، یا کوئی عبادت تو نہیں ہوتی تھی وہاں پر؟ صحابی رسول نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نہیں ہوتی تھی. پھر آپ نے آگے کہا یہیں پر اتنے پر بس اجازت اللہ کے رسول نے نہیں دیا. آگے پھر اللہ کے رسول نے سخت جملے کے ساتھ کہا، آپ نے فرمایا، پھر کہا هل كان فيها عید من اعیادہم، کیا اس دور کے اندر بھی اس جگہ پر کوئی میلہ ڈھیلا لگتا ہے، اس جگہ پر کوئی جشن یا خوشی منائی جاتی ہے؟ یا زمانے جاہلیت کے دور میں منائی جاتی تھی، پرانے دور میں منائی جاتی تھی؟ صحابہ رسول نے کہا نہیں اللہ کے رسول، نہ ابھی منائی جاتی ہے نہ پرانے دور میں بھی منائی جاتی ہے. میرا نبی کس طریقے سے لوگوں کے عقیدوں کی تربیت کیسے کرتا تھا کہ موجودہ دور کو سامنے بالکل رکھتے ہوئے، بالکل سامنے رکھتے ہوئے، اور پیچھے کے دور کو بھی اللہ کے رسول وضاحت کے ساتھ کہتے تھے کیا اس دور میں یا اس دور میں بتاؤ، اگر اس دور میں بھی ہے اور اس دور میں بھی تھا تو نہیں کیا جائے. تو پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوفی بالنذر کا، تم اپنی نذر کو پوری کر لو، کوئی بات نہیں، جاؤ وہاں پر نذر پوری کر لو. اور اللہ کے رسول نے آگے کہا لا اوفا بنذر فی معصیت اللہ، ایسی نذر مت پوری کرنا جو اللہ کو ناراض کرے، یعنی معصیت کے کام پر مبنی ہو، اللہ کو ناراضگی کی طرف لے جانے والے ہو، ایسی نذر پوری نہیں کی جائے گی. اور پھر فرمایا اللہ کے نبی نے وَلَا فِيهِمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ، ابن آدم کوئی ایسی نذر نہ مانے جس کا وہ مالک نہ ہو. مثال کے طور پر ایک نذر ہم یہ مانتے ہیں اگر میرا یہ کام ہو گیا، اس سورج کو میں لا کر تمہارے ہتھیلی میں ڈالوں، یہ میری ملکیت میں ہے، یہ میری طاقت سے باہر ہے، ہماری عقل بھی گمان نہیں کر سکتی ہم سورج کو کیسے لا سکتے ہیں. ایسی نظر نہیں مانی سکتی، اور ایسی نظر پوری بھی نہیں کی جائے گی، اور نہیں ماننا چاہیے ایسی نظر. اور یا مثال، ایک اور مثال، کوئی یہ کہے کہ یہ میرا کام ہو جائے گا تو میں یہ آسمان کو لپیٹ کر تمہارے سامنے لا دوں گا، تو یہ بھی نظر نہیں پوری کی جا سکتی، کیونکہ ہم اس کے مالک نہیں، جس چیز کے مالک ہیں اسی کا نظر مانیں، جس کے اندر ہماری ملکیت. اس محترم اور مقدس مہینے کے اندر آج بدعات، خرافات جنم لے لی ہے. ویسے اس تمہید کے بعد میں آپ کے سامنے چند بدعاتوں کی وضاحت کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ابھی وقت پاس اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات سے منع کیا. اللہ کے رسول خطبہ حاجت میں سب سے پہلے کہتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثات. یہ جو ہے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ سب سے حمد و ثنا کے بعد سب سے بہترین بات اگر کوئی بیان ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور بہترین طریقہ اگر ہے
محمد رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی تمہیں جہنم میں لے جا کر ہوگی، وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور یہ جب بدعت آئے گی تو گمراہ ہو جائے گا انسان، اور جب گمراہ ہوگا تو وہ جہنم کی طرف جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بابرکت والا مہینہ ہے، اس میں ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں۔ اسی میں ایک بدعت ہے، اختصار کے ساتھ میں باتیں رکھتا ہوں، اسی میں ایک بدعت جو ہمارے مسلمانوں میں مروج ہے اور یہ نبی کے دور سے نہیں ثابت رہا، نہ صحابہ سے ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ عمر و فاروق، نہ ابو بکر عمر نے کیا، نہ عثمان غنی نے کیا، کسی خلیفہ نے نہیں کیا، صحابہ رسول کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں کسی نے نہیں کیا، یہ بعد میں مروج ہوا، وہ ایک بدعت ہے صلاۃ الغائب کے نام سے، جو اس مہینے کے اندر کیا جاتا ہے۔ نہ جانے میں بدعت دیکھنے میں نیکی لگتی ہے لیکن نیکی نہیں ہوتی، بدعت دیکھنے میں اللہ کے رسول کا طریقہ لگتا ہے لیکن اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہوتا، بدعت دیکھنے میں ثواب کا کام ہوتا ہے لیکن وہ ثواب کا کام نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بدعت میں جلالت کی طرف لے جائیں گے۔ اس بات کو، اس پر یہیں تک بس لوگوں، ان پیٹ پجاریوں نے، ان کنٹرولاؤں نے یہیں تک بس نہیں کیا، جس پر حدیثیں پڑھنا، اور حدیث کرنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی جان لے کہ حدیث کو کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف جھوٹی بات کو منسوب کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، تو وہ حدیث زبان چلانے سے پہلے 70 مرتبہ سوچے گا۔ اور یہ صلاۃ الغائب کے بارے میں انہوں نے آج اپنے ممبر و محراب سے، قلم و کرتاس سے اتنا زور دیا ہے کہ آج عوام الناس کے اندر غلط باتوں کو مروج کر دیا اور یہ بدعت سنت بن گئی اور سنت بدعت ہمارے درمیان بن گئی۔ میرے بھائیوں، یہ جو صلاۃ الغائب کے نام سے جو نمازیں پڑھی جاتی ہے یہ غلط ہے۔ اس کا طریقہ جو ایک حدیث پڑھ کے میں اپنی بات ختم کرتا، اس کا طریقہ جو ہے، اس میں حدیث جو گھڑی انہوں نے رجب شہر اللہ، حدیث دیکھنے میں بالکل اچھی ہے لیکن یہ حدیث گھڑی گئی ہے، رجب شہر اللہ وصابان شہر ورمضان شہر امتی، حدیث دیکھیں کتنی پیاری لفظوں میں گھڑی گئی ہے۔ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان نبی کا، میرا مہینہ، نبی کا مہینہ، اور رمضان میرے امتی کا مہینہ۔ دیکھنے میں کہیں سے گڑبڑ لگ رہی ہے، کسی اینگل سے یہ حدیث گڑبڑ لگ رہی ہے لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، یہ من گھڑت ہے، یہ گڑی گئی ہے، نبی کے انتقال کے بعد گڑی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے اس میں کہتے ہیں جمعرات کو کہ روزے رکھنے، پھر جمعہ کے رات مغرب و عشاء میں، عشاء کے درمیان 2 رکعت کر کے 12 رکعتیں پڑھی جائیں، 2 رکعت کر کے 12 رکعت پڑھی جائیں۔ اتنی مشقت اس نماز میں انہوں نے ڈال دیا۔ ویسے تو اللہ نے اپنے بندوں پر مشقت نہیں ڈالی، جب نماز میں مشقت نہیں ڈالی تو یہ کون آگے مشقت؟ یہ دیکھیں کتنا مشقت ہے اس میں۔ 12 رکعت، سب سے پہلے سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر، اس کے بعد 12 مرتبہ سورہ اخلاص، اور اس طریقے سے 17 مرتبہ یہ درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ، پھر 17 مرتبہ سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح، اور پھر 17 مرتبہ جب سر اٹھائے اور سجدے سے تو یہ دعا پڑھے، رب اغفر وارحم وتجاوز اما لعلهم انک انت العزیز العظیم۔ یہ حدیثیں بالکل دیکھنے میں صحیح لگ رہی ہیں لیکن یہ ضعیف ہے، من گھڑت علماء کے نزدیک، محدثین کے نزدیک۔ اب ایک قول دیکھ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس حدیث کے حوالے سے جو بڑے ائمہ ہیں، قدامر علماء ہیں، جو حدیثوں پر جن کا پکڑ ہے، امام جوزی رحمہ اللہ اس حدیث کو کہتے ہیں، موضوعات میں لکھتے ہیں اپنی کتاب، یہ حدیث گڑی گئی ہے اور محدثین کا الزام ہے اس حدیث کو کرنے والا کوئی دوسرا نہیں مسلمان ہے، ابن جہزم ہے اس حدیث کو گڑھا ہے، اور تمام محدثین کے نزدیک یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹوں میں مشہور ہے، اور جھوٹ بولنے والا حدیث کی حدیث لی جا سکتی نہیں لی جا سکتی۔ اور اسی طریقے سے
امام نووی رحمہ اللہ جس نے جو شرح مسلم کی شرح کی ہے اور مقبول شرح ہے، اگر مسلم کی شرحوں میں سب سے بہترین شرح مانی جائے تو امام نووی کی شرح کو مانی جاتی ہے۔ امام نووی کہتے ہیں صلاۃ الغائب کے نام سے جو مشہور ہے لوگوں کے درمیان، یہ باتیں جو 12 رکعت مشہور ہے گڑی گئی ہے، اور اسی طریقے سے ایک اور نماز ہے شعبان کا مہینہ، شعبان کے مہینے میں 100 رکعتیں ہیں، یہ امت کو مشکل میں ڈالا اس طریقے سے، یعنی قوم کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ تمام کی تمام چیزیں غلط ہیں اور یہ بدعت ہے۔ بس آخری بات ہے کہ میں اپنی بات کو ختم کرتا، اس مہینے میں خاص طور سے ایک اختصار کے ساتھ اس مہینے میں ایک چیز اور مروج ہے، رجب کے مخصوص روزے رکھنا۔ یہ بھی نبی سے ثابت نہیں ہے کہ نبی نے کبھی رجب کے مہینے میں روزہ نہیں رکھا، نہ صحابہ نے رکھا، نہ نبی نے تلقین کی۔ آپ کو ایک بات بتائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کوئی کام کرتے تھے یا تو نبی ٹوک دیتے تھے، اس سے معلوم ہوتا تھا نبی راضی نہیں ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموشی صحابہ کرام رضامندی کرتے تھے۔ لیکن میرا نبی نے نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ صحابہ کو نبی نے منع کیا۔ اگر صحابہ کرتے تو اللہ کے رسول منع کرتے۔ تو یہ جو مہینہ ہے اس میں بدعتیں بہت زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے رجب کے 70 اس مہینے میں ایک بات حدیث کرنے کے حوالے سے ایک حدیث ہے جو سخت ترین حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من کذب علی متعمد فلیتبعہ مقعدا من النار، جس نے مجھ پر جھوٹی بات باندھی گڑھی تو وہ اپنا ٹھکانہ سمجھ لے جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ آگ ہے، جہنم ہے۔ اتنا سخت لفظ ہے حدیث کے بارے میں۔ اور یہی تک نہیں کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعتوں کے علاج کے مروج ہونے کے بارے میں حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ وہ جو بدعت کو ایجاد کرتا وہ مسلمان ہی نہیں دے جاتا۔ اتنا سخت لہجہ ہے، جو بدعت کو ایجاد کرتا وہ مسلمان ہی نہیں دے، وہ ہم میں سے ہے نہیں۔ اور اسی طریقے سے رجب کے پورے جو آج غلط ہے اسی طرح بھرے جاتے ہیں یہ مہینہ، اور امام جعفر کے نام سے اس کو منایا جاتا ہے، اور یہ رجب کے پورے 22 رجب کو بھرے جاتے ہیں، جو حالانکہ غلط ہے۔ ایک من گھڑت، ایک پاگل اور ایک مجنون ہندوستان کا لکھنے والا تھا، اس نے لکھا ہے کہ امام جعفر صادق جیسا نیک بندے پر یہ تہمت لگا رہا ہے، اتنا نیک تھے اور ان پر یہ تہمت لگا رہا کہ انہوں نے نعوذ باللہ یہ کہا کہ میرے نام سے تم نظر مانگو اور میرے نام سے یہ کرو، اور اگر تمہاری دعائیں نہ قبول ہو تو کل قیامت کے دن میرا دامن ہوگا اور تمہارا ہاتھ ہوگا، نعوذ باللہ۔ اتنا سخت جملہ یہ نادان ان کے بارے میں کہتا ہے، جنہوں نے کبھی شرک و بدعت کی اپنی زندگی میں، اگر امام صادق کی تاریخ کو پڑھی جائے، کبھی انہوں نے اپنی زندگی میں شرک و بدعت کو مروج نہیں کیا یا شرک و بدعت کی طرف دعوت نہیں دی، اور اس نے کہا کہ انہوں نے دعوت دی ہے، اور ان کا یہ جملہ ہے، نعوذ باللہ۔ میرے بھائیوں اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کا کام کرنا چاہیے تاکہ میرا رب راضی ہو جائے۔ ویسے میرا رب میں ہم مسلمانوں سے روٹھا ہوا ہے میرے بھائیوں، اس وجہ سے ہم پر ضروری ہے، لازمی ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، ہم اپنے رب کو منا لیں۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس مہینے کے تقدس کو ہم سمجھیں، اس مہینے کے احترام کریں، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نوافل کی ادائیگی کریں، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ اور ہو سکتا ہے اسی مہینے کی برکت کی وجہ سے ہم کوئی نیکی ایسا کر لیں جو ہمارے نظر میں چھوٹی کمتر ہو لیکن میرے رب کی نظر میں بہت بڑی ہو، اور ہو سکتا ہے ہم گناہ گاروں کے جو گناہ کے پتلے ہیں اللہ رب العالمین معاف کر دے، اور اللہ رب العالمین معاف کر کے جنت میں جگہ ہمیں تھوڑا بہت دے دے اور ہم کامیاب ہو جائے۔ اس مہینے کے احترام کو کیجیے، اس مہینے کے احترام سمجھیے، اس مہینے کے تقدس کو برقرار رکھتے ہوئے میرے بھائیوں اس مہینے کا احترام یہ ہے کہ اس میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں الہ العالمین ہم گناہ گاروں کی گناہوں کو معاف کر دے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، الہ العالمین ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہمارے غلطیوں کو معاف فرما دے، الہ العالمین جو یہاں بزرگان ہیں جو بیمار رہتے ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستقرہ دائمہ عطا فرما، الہ العالمین ہمارے نوجوان طبقہ
اللہ خصوصی طور پر مسجدوں سے بہت دور ہے. مسلمان پوری امت مسلمان مسجدوں سے الہ العالمین بہت دور ہے، جس کی وجہ سے امت کو خسارہ ہو رہا ہے، جس وجہ سے اس مسلمان قوم کو بہت بڑا خسارہ مل رہا ہے. الہ العالمین اس قوم کو مسجد کی طرف وہی دل جمعی، وہی دل لگانے کی رغبت دلائے جو آج سے 1400 سال صحابہ کرام کے اندر، ہمارے اسلاف کے اندر تھا. الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا. الہ العالمین ہمیں اپنی مسجدوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جہاں کہیں بھی ہمارے مساجد و مدارس ہمارے مسلمان بھائی نشاندہی پر ہیں یا نشانے پر ہیں، الہ العالمین تو ان کی حفاظت فرما. آمین. الہ العالمین جو دنیا سے جا چکے اپنی قبروں کو نور سے منور کر دے. الہ العالمین جنہیں تو نے اولاد جیسی نعمت دے کر تو نے چھین لیا یا لے لیا، الہ العالمین تو نے صبر جمیل عطا فرما. آمین ثم آمین. باخر دعوانا الحمدللہ.